فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سلسلہ آپ کا سوال ہمارا جواب، جس میں آپ ہم سے سکرین پر موجود واٹس ایپ کے ذریعے عقائد و اعمال اور دیگر زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں، اور بالخصوص عقائد اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے لیے ہم سے لازمی رابطہ کریں۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلام مدنی صاحب۔ آئیے ہم ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا معیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک پرہیزگار متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھیں تو یہ میرے ٹیبل پر قرآن مجید فرقان حمید پڑا ہے۔ قرآن کے اندر یہ پارہ 11 ہے، سورۃ یونس ہے، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63۔ اس آیت میں اللہ کریم جل جلالہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ مشہور ایک ولایت کی آیت ہے جو ہمارے خطبہ حضرات پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی آیت مبارکہ کی اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو یہاں پر ولیوں کی علامت بیان کی ہے، اللہ والوں کی علامت کو بیان کیا ہے، اللہ کے متقی بندے کون ہوتے ہیں ان کو بیان کیا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ وکانوا یتقون، پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ولی وہ ہے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور قرآن کا مقام جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی علامت کو بیان کیا ہے، یہ پارہ 9 ہے، سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 34 نمبر آیت کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے واضح طور پر بیان کیا ان اولیاءہ الا المتقون۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی صرف اور صرف پرہیزگار ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی صرف اور صرف متقی ہی ہوگا، اللہ کا ولی صرف وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا ولی صرف وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوگا، نماز قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، شریعت مطہرہ پہ چلنے والا ہوگا، وہی صرف اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بالکل واضح طور پر ان 2 آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ پرہیزگار اور متقی ہی ہوگا۔ اگر متقی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر استاد محترم، اہل سنت کے اندر کچھ پیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ طریقت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے، اور نماز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نمازیں ہم دل کی نمازیں، یا بعض بندے کہتے ہیں ہماری نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، تو ان کا اگر حلیہ دیکھا جائے تو وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، کسی کی زلفیں وہ شریعت کاندھوں سے بھی نیچے ہوتی ہیں، اور داڑھی منڈے ہوتے ہیں، اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیا ایسے بھی پیر ہوتے ہیں؟ دیکھیے اہل سنت کے نزدیک، جیسے میں نے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کا ولی نیک اور پرہیزگار ہی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ شریعت کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے اور بے ڈھنگے انداز میں کہہ دیتا ہے کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، تو ہمارے علماء نے بالکل واضح طور پر ان کا بائیکاٹ کیا ہے، ان کا رد کیا ہے۔ اب بہت سارے سوشل میڈیا کا دور ہے،
سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، نوجوان ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ ہے اہل سنت کے پیر، چرس کے سوٹے لگا رہا ہے، عورتوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، اور نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے، نمازوں کا تقدس پامال ہے، شریعت کی کوئی پاسداری نہیں کرتا، اور بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، نشے میں دھت ہو کے کہہ رہا ہے طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ ہماری اہل سنت جو ہے اس چیز کو بالکل ہی رد کرتی ہے، ہماری بالکل اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ یہ میرے ٹیبل پہ بھارِ شریعت پڑی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھارِ شریعت کا اہل سنت کے اندر کیا مقام ہے، کیا معیار ہے۔ ہاں، ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے ناظرین، اگر آپ کبھی بھی کچھ ایسا معاملہ دیکھیں، ایسا فعل دیکھیں، ایسا کوئی کام دیکھیں، یا ایسا کوئی قول دیکھیں کہ جس سے آپ کو تعجب لگے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، تو آپ یاد رکھیے اہل سنت کا موقف بیان کرنے کے لیے آپ عام عوام کو نہ دیکھیں، جو ہلاک کو نہ دیکھیں، بلکہ جب بھی آپ کسی کا موقف جاننا چاہیں گے نا تو اس کے علماء کو دیکھیں اور کتابوں میں دیکھیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے اہل سنت کی ایک مایہ نات تصنیف ہے، میرے سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شاگرد رشید صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھارِ شریعت کے اندر اس چیز کو بالکل واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ولایت کا بیان ہے، اور عقیدہ نمبر 2 ہے۔ عقیدہ نمبر 2 کے اندر آپ فرماتے ہیں طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، مطلب محض گمراہی ہے، اور اس ظلم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا شریک کفر و الحاد ہے۔ بالکل واضح طور پر کہا ہے، یہ جملے درست نہیں ہیں۔ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شریعت طریقت وہی قابل قبول ہے جو شریعت کے دائرے سے ہو کر آئے۔ جو شریعت کے باہر سے طریقت آئے گی وہ طریقت قابل قبول نہیں ہے۔ یہی مسئلہ نمبر 3 کے اندر صدر الشریعہ فرماتے ہیں بعض جاہل جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستے کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں فرمایا صدقو لقد وصلو ولکن الی این الی النار، وہ سچ کہتے ہیں بے شک پہنچے مگر کہاں؟ جہنم کو۔ تو یہ اس طرح کے جاہل جو پیر بنے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی ولایت کے ٹھیکیدار ہیں، تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا طریقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ میرے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا فتاوی رضوی ہے۔ میرے امام نے کیا بیان کیا ہے؟ اہل سنت کے موقف کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں یہ ہر ایرا غیرہ پیر ہے، ہر ایرا غیرہ پیر نہیں ہے، بلکہ پیر کی شرائط ہے، پیر کی شرائط ہے۔ پہلی شرط جو میرے امام نے 4 شرطوں کو لکھا، یہ فتاوی رضوی شریف کی کا صفحہ نمبر 505 اور جلد نمبر 21، میرے امام نے 4 شرطیں بیان کی پیر کی۔ پہلی شرط، شیخ کا سلسلہ اتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے سے اتصال ناممکن، کہ اس کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ اس کے پیر سے، پھر اس کے پیر سے، پھر اس کے پیر سے چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ دوسری شرط بیان کی، فرمایا شیخ سنی عقیدے کا ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بد دین بلکہ بے دینوں، حتیٰ کہ وہابیہ نے سرے سے منکر و دشمن اولیاء میں
مکاری کے لیے پیری مریدی کا جال بچھا رکھا ہے. ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط. تو دوسری شرط بیان کی، وہ پکا سچا سنی ہو تب وہ پیر ہے. اور تیسری شرط فرمایا وہ عالم ہو. اور عالم کی وضاحت خود ہی کرتے ہیں عقول. اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں علم فقہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل، کافی اور لازم کافی اور لازم کہ عقائد اہل سنت سے پورا واقف، کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جائے گا. عالم ہونا پیر کے لیے ضروری ہے. اور چوتھی شرط بہت ہی اہم ترین شرط ہے. سنیے اہل سنت کا موقف کیا ہے. میرے امام نے بیان کیا پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو. فاسق مولن نہ ہو. داڑھی منڈا فاسق مولن ہوتا ہے. نمازوں کا مذاق بنانے والا فاسق مولن ہوتا ہے. شریعت کو پشے پش ڈالنے والا، شریعت کے ساتھ کھیلنے والا، وہ فاسق مولن ہوتا ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو چرس کے سوٹے لگا رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، اور اس بات کو علی کا ملنگ ہونا کہتا ہے، فرمایا وہ فاسق مولن ہے. فاسق مولن پیر نہیں ہو سکتا. بڑی پیاری بات حضرت نے لکھی، فرمایا پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب. دونوں کا اجتماع باطل ہے. تو لہذا اہل سنت کا بالکل واضح طور پر یہ موقف ہے کہ پیر وہی ہوگا قرآن کے مصداق ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا ولی وہی ہوگا، پیر وہی ہوگا، اللہ کا نیک بندہ وہی ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. ماشاءاللہ استاد محترم آپ نے بڑی پیاری اس پر گفتگو کی ہے. تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، کیا واقعی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کی کرامات حق ہیں؟ یہ جو مرزا جیلمی جیسے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی گڑی ہوئی ان کی یہ کہانیاں ہیں. اگر کرامات حق ہیں تو آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ چیزیں ان کی کرامات یہ کیمروں میں کیوں نہیں آتی؟ بڑا اہم سوال ہے. یاد رہے کہ جو کرامت ہے یہ حق ہے. کرامت حق ہے اور اس کے دلائل، بلکہ خود کرامات قرآن کے اندر موجود ہیں. پہلی امتوں کے اولیاء کرام کی کرامات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں بہت ساری جگہوں پر قرآن نے ان واقعات کو، ان کرامات کو بیان کیا ہے. میں بس صرف اختصاراً ایک ہی قرآن سے حوالہ دوں گا. اگر مرزا انجینئر اور اس جیسے لوگ جو کرامات کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس کو کہانی سے تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ صرف سورۃ نمل کو ہی پڑھ لیں. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک واقعہ جب ہدہد نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتی ہے، اس کے بڑے نوکر چاکر ہیں، ان کے بڑے ماننے والے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ، میں اس کو بالکل مختصر کرتا ہوں. خط لکھا گیا، جواب آیا، انہوں نے کچھ تحائف بھیجے، آپ نے انکار کیا. بالآخر اب ملکہ بلقیس وہاں سے آنے لگی، ملک سبا سے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا ہے بیت المقدس میں. اور بیت المقدس اور ملک سبا اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے 1 مہینہ جانے کا ہے، 1 مہینہ آنے کا ہے. اب ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملک سبا سے بیت المقدس. جب قریب پہنچی نا تو قرآن کہتا ہے، یہ پارہ 19 ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 ہے. قرآن کہتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے یاتینی بعرشھا، ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں میں سے خبیث جن بولا انا آتی کا بھی، اللہ کے نبی وہ تخت میں لے کے آؤں گا.
تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب اس سے اگلی آیت پڑھیں، آیت نمبر ہے 40۔ اس 40 نمبر آیت میں قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا آتی کا بھی، اللہ کے نبی وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کون؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وہ کہتا ہے قبل ان یرتد علیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، جب حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت آ بھی گیا تھا۔ اچھا، اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب میں پوچھتا یہ ہوں مرزا جیسے خبیث انسان سے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ ولیوں کی کرامت نہیں ہوتی، کہانی ہوتی ہے، پھر اس کو بھی کہانی کہے کہ یہ بھی کہانی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کا ولی حضرت آصف بن برخیہ، آپ کی امت کا ایک عالم اور آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ، اور ایک اور انداز میں کہوں تو آپ کا صحابی اور ولی، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے 2 مہینے کا فاصلہ ہے، سینکڑوں من وزنی تخت ہے، 60 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، سینکڑوں من وزنی تخت، قرآن کہہ رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ پھر مرزا سے پوچھا جائے یہ بھی کہانی ہے؟ یہ کرامت ہے، اور اولیاء کی کرامات حق ہیں، کئی مقامات پر قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بات ہے۔ تو بات کیمرے کی کرنے، کیمرے پر آنا دلیل ہے؟ عقل کے اندھے، جب قرآن میں کرامات موجود ہیں اور صحیح احادیث کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی کرامات موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم کی کرامات موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات موجود ہیں، حضرت مولا علی پاک کی کرامات موجود ہیں، اور اس سے پہلے کے امت کے اولیاء کی کرامات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کیمرے سے، تو میں کہنا چاہتا ہوں، چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیمرے میں بھی کرامت آئی ہوئی ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ جو نہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھ مرزے کے پاس ہے، نہ سمجھنے کے لیے وہ عقل مرزے کے پاس ہے، اور ان جیسے سارے جیلمی فرقے کے پاس، میں تو اس کو جیلمی فرقہ کہتا ہوں، یہ پورا جیلمی فرقہ ہے۔ آگے چل کے جیسے ہے نا وہابی فرقہ، دیوبندی فرقہ، اہل تشیع فرقہ، کل جا کے جیلمی فرقے سے مشہور ہوگا۔ بہرحال میں مثال دیتا ہوں، آپ ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کریں نا، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کئی مہینوں کے بعد آپ کی قبر کھلی، اور یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ یہ خود کھلی ہے یا کسی سبب؟ خود کھلی، بارشوں کی وجہ سے قبر کھل گئی۔ امامہ بھی نظر آ رہا ہے، صحیح سلامت ہے امامہ بھی، زلفیں بھی نظر آ رہی ہیں، پیشانی بھی نظر آ رہی ہے، کفن بھی نظر آ رہا ہے۔ تو پھر مرزا سے پوچھے تو اندھا ہے؟ یہ کیمرے میں جو یہ کرامت آئی ہے، یہ کرامت نہیں ہے؟ ایک اللہ کا ولی، وہ قبر میں کئی مہینے گزرنے کے بعد صحیح سلامت ہے، اور سب کچھ نظر آ رہا ہے کیمرے میں، بس دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور آنکھ بھی ایسی ہو جس کے اوپر بغض مصطفیٰ اور بغض اولیاء کا چشمہ لگا ہوا نہ ہو، یہ ہٹا ہونا چاہیے، پھر ہی نظر آئے گی۔ اور قرآن میں کرامات، احادیث میں کرامات، اس کے لیے کم سے کم اولیاء کی محبت کا چشمہ لگانا پڑے گا، پھر پڑھنا پڑے گا، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کرامات کتنی حق ہے۔ جزاک اللہ خیرہ
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اور سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو اسکرین پر موجودہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں لازمی ہم سے رابطہ کریں اور اپنا سوال ہمیں واٹس ایپ کریں، اور انشاءاللہ عزوجل اگلی نشست میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔